جی ناظرین کرام، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے تربیتی سیکشن کا۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے روضہ اور اس کے احکام و مسائل، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہماری بہن عائشہ بنت محمد ابو بکر۔ عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج بتائیے کس ٹاپک پر ہم بات چیت کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے اوپر بات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے خود اپنا جو تعارف قرآن میں کروایا وہ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے معزت اور سینوں کو شفا بخشنے والا نسخہ آ گیا ہے۔ تو قرآن شفا بھی ہے اور یہ جو ہے وہ مردہ قوموں کو جلاتا بھی ہے۔ اچھا عائشہ، رمضان المبارک کا کیونکہ مہینہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں کے نسبت رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کا رجحان بہت بڑھ جایا کرتا ہے، تو تلاوت قرآن پاک کا اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی سلمہ، قرآن پاک کا اور رمضان المبارک کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ روزہ اور قرآن مل کے مسلمان کی شفاعت بھی کریں گے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشات سے دن میں اسے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ اے رب، میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، تو ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی اور روزے کی شفاعت کو قبول فرماتے ہوئے مسلمان کو جو ہے وہ بخش دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو جس طرح تراویح کی نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے، اسی طرح جماعت میں کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید مکمل کرنا بھی سنت موقدہ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، ایک اور سوال جو یہاں ذہن میں آتا ہے، ہم بچپن سے ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں اللہ کریم عطا فرماتا ہے، اور الف لام میم جو ہے وہ 3 حروف ہیں اور ان پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کا ایک حرف تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ الف لام میم لیس بحرف بن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ ہے جیسے آپ نے کہا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو 30 نیکیاں ملیں گی اور 30 ہی گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، یعنی حکم ہمیں دیا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے جب ہم فیض حاصل کرتے ہیں تو تلاوت کلام پاک کے حوالے سے ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے اس میں، کہ وہ تمام سال یا خصوصی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی تلاوت کلام پاک کی کیا ترتیب ہوا کرتی تھی؟ جی بالکل، قرآن مجید کا خاص طور پہ رمضان المبارک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے، اور جتنا قرآن مجید، چونکہ یہ قرآن مجید اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو تدریجاً 23 سال میں پہنچا، اور ہم تک جو ہے یہ بالکل تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا، یعنی تواتر کے ساتھ آیا۔ تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنا، چونکہ تدریجاً نازل ہوا ہے، تو ہر رمضان میں جب جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دور کیا کرتے تھے، اور جو آخری رمضان المبارک ظاہری طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں جو ہے وہ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا، تو اس سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور کیا۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، ان کا اسوہ دیکھتے ہیں، تو اس میں کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شغف جو تھا ان کا، وہ کس حد تک تھا اور اس کی کیا ترتیب ہوا کرتی تھی؟ بزرگان دین بہت زیادہ قرآن کی تلاوت سے، بلکہ کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت افضل العبادہ ہے۔ حضرت ہم اگر دیکھیں اپنے فقہ حنفی کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا معمول دیکھیں تو خاص طور پہ ماہ رمضان میں آپ 61 قرآن کریم مکمل کیا
کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. روز دن میں ایک مکمل قرآن مجید دن کو کیا کرتے تھے اور ایک قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ رات کو مکمل کیا کرتے تھے اور ایک تراویح میں سناتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام اعظم ایک ماہ میں 61 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی تو یہ کرامت ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں ڈالتے تو قرآن مجید شروع کرتے اور جب دوسری رکاب تک ان کا پاؤں جاتا تو آپ قرآن مجید مکمل کر لیتے. اور یہ تہ زمانی اور تہ مکانی اور اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جس کا ہمیں قرآن سے بھی ثبوت ملتا ہے. تو قرآن کے شغف رکھنے کرتے ہوئے یہ مولا علی کی کرامت بھی ہے. اچھا، تلاوت کلام پاک کا کیا کوئی خاص طریقہ ہے، کوئی خاص اس کا طریقہ بتایا گیا ہے؟ جی بالکل. سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اور اسی کے تحت فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان صاحب بریلی نے کہا کہ قرآن اس طرح آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو کہ سننے والا اس کے الفاظ اور آیات کو سمجھ سکے اور پراپر مخارج کے ساتھ پڑھو. ہم نے ایک چیز اس وقت اس معاشرے میں جس چیز کا فقدان ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ اس کے مخارج کے ساتھ کون سا تا اور سین کا جو فرق ہے ان چیزوں کے ساتھ ہم معاشرہ ہمارا اتنی توجہ نہیں دیتا. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے اور اگر اس میں لاہن جلی ہو جاتا ہے یعنی مکس اپ ہو جاتا ہے تو قرآن اپنے پڑھنے والوں پر خود ہی لعنت بھیجتا ہے. استغفر اللہ. اچھا، قرآن کریم ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل قرآن کریم کو یاد کر لینے کا بہت زیادہ رجحان ہے اور والدین کا کافی اس طرف رجحان ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی طرف لے کر آئیں. تو اس کی پہلی بات تو یہ کہ اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور اس کے بعد اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ جب آپ اللہ کے کرم سے حافظ قرآن بن جاتے ہیں تو اس کے بعد کون سی احتیاطی تدابیر آپ کو اختیار کرنی چاہیے؟ جی بالکل. قرآن مجید کا حفظ کرنا یہ تو بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور جتنی بھی آسمانی کتب رہیں ان میں واحد قرآن کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ اس کا ایک ایک حرف یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ امت بھی یاد کر سکتی ہے. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ 6-7 سال کے بچے بھی بعض اوقات ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ انہوں نے حفظ کر لیا اور پورا کا پورا قرآن وہ محفوظ کر لیتے ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لہو لحافظون، اللہ نے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے. لیکن فضیلت تو اس کی آپ دیکھیں کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو حفظ قرآن مجید کو کرتا ہے قیامت کے دن اس کو جنت کے جو زینے ہیں وہ کہا جائے گا قرآن پڑھو اور چڑھتے جاؤ ان زینوں پہ، جہاں پہ آپ کا تلاوت ختم ہوگی وہاں پر ہی آپ کو وہ مقام دے دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اگر ہم دیکھیں تو شوق میں حفظ تو کر لیتے ہیں بچے لیکن پھر وہ اپنی معاشیات میں اور ڈفرینٹ اپنے ٹاسک میں لگ جاتے ہیں اور اس طرح سے دور قرآن مجید کا نہیں کر سکتے. اس کے حوالے سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہو، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ قرآن زیادہ چھوٹنے پر آمادہ ہے ان اونٹوں سے جو اپنی رسیوں سے بندھے ہیں. یعنی قرآن اتنی تیزی سے انسان اگر اس کو نہ پڑھے اس کی قدر نہ کرے سینے سے نکل جاتا ہے. ایک اور مثال میں کہا گیا کہ جیسے ہتھیلی سے ریت پھسلتی ہے. تو اس حوالے سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور اس کی جو وعید ہے یعنی یہ نہیں کہ قرآن یاد کیا اور اس کو بھول گئے کہ آسانی سے بھول جائے گا، اس پہ وعید یہ ہے. جامع ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد سے اگر انہوں نے ایک تنکا بھی باہر نکالا ہوتا ہے تو مجھے بتایا جاتا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے گناہ بھی میرے سامنے پیش کیے گئے اور ان گناہوں کا جب میں نے مشاہدہ کیا تو سب سے بڑا گناہ جو ان میں تھا وہ یہ تھا کہ ایک آیت یا ایک سورت کسی نے یاد کی اور اس کو وہ بھول گیا. اور ایک اور روایت میں آیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کے کسی حصے کو یاد کیا اور پھر وہ اسے بھول گیا، اس نے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کی، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا اچھا جائے. اگر ہم سامعات کی بات کرتے ہیں، خواتین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا چونکہ حافظہ مرد حضرات کی نسبتاً کمزور ہوتا ہے ان کا حافظہ، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جب لڑکیاں قرآن پاک حفظ کر لیتی ہیں اس کے بعد پھر ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اور وہ بزی ہو جاتی ہیں اپنی میرڈ لائف کے اندر، تو جی اسی لیے علماء نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ بہتر تو یہی ہے کہ خاتون جو ہے وہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے نور سے اپنے اعمال کو بہتر کیا جائے اور اپنی زندگی میں حسن لایا جائے.
تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے سے زیادہ سمجھنے پر اور عمل میں ڈھالنے کی طرف زیادہ توجہ دی جائے. لیکن قرآن مجید کو یاد کرنے کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن بلا شبہ ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ رجحان ہو رہا ہے کہ دیکھا دیکھی حفظ تو کروا دیا لیکن بعد میں اس کے پیچھے محنت نہیں کی، جس کی مینٹین نہیں رکھ پائے، اور اس کے بعد جو سزا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے. اچھا عائشہ، قرآن چونکہ بلا شبہ نور ہدایت ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت معاشرہ یا امت محمدیہ قرآن پاک سے ہدایت لے رہی ہے، یا اس ضمن میں آپ آج کے پروگرام کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں اس پہ کچھ گفتگو کروں، علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اس وقت امت کے جو زوال کی کہانی ہے نا، وہ بڑی ایک دکھ بھری داستان ہے، اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہی علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو کہا کہ ہم نے مردوں کو بخشوانے کا کام تو قرآن سے لیا، لیکن قرآن تو زندگی بخش دینے کے لیے آیا تھا. ہم نے اس سے بھی موت کو ڈھونڈا، یعنی ہم نے قرآن کو استعمال کیا کہ بوڑھے کی جان اٹک گئی ہے، آسانی سے نکل جائے، یاسین پڑھ دو. ہم نے اس کو لٹکا تو دیا اپنی دکان میں کہ اس سے ہمیں اس کے نقش سے یا ان کے اعداد و شمار سے ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی، بلا شبہ ہوں گی، لیکن قرآن کا مقصد تو نہیں تھا. ہم نے اسے احکام تجارت نہیں سیکھے جو مقصد تھا. اس کی نا سلمہ بالکل مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بڑھیا کا بیٹا باہر جاتا ہے اور وہ اس کو انگریزی میں خط لکھتا ہے. اس کو خط پڑھنا تو نہیں آتا کہ اس میں کیا لکھا ہے، بس وہ اس کو روز دیکھتی ہے، پیار سے چومتی ہے، آنکھوں میں لگاتی ہے. اس کا پیغام اس کو نہیں ملتا بیٹے کا جو مقصد تھا، جو کمی. بلا تشبیہ و مثال کوئی اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب دی ہے نا، ہم نے بھی اس کے ساتھ وہی کام کیا. ہم نے اس کو چوما، عطر لگایا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، لیکن ہم نے کہا بس آپ نے جو مقصد اللہ جی ہم چاہا تھا نا، ہم نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا. خوبصورت مثال پیش کی ہے. یہ جیسے آپ نہ دیکھیں، آپ کوئی اوون، مائکرو ویو اوون لاتی ہیں نا، تو ساتھ وہ ایک بکلیٹ ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ. تو ہمارے ساتھ بھی ایک بک آئی پراپر، قرآن مجید اللہ کا کلام، کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اگر ہم اس اوون کو اس بکلیٹ کے اس پریکائنری میئرز کے تھرو ہم اس کو نہیں چلاتے نا، تو وہ برن ہو جاتا ہے. ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ اگر ہم اپنی زندگی اپنی بکلیٹ کے مطابق نہیں گزاریں گے تو جہنم تو ہے ہی ہے. میں ایک پیغام دینا چاہوں گی آپ کے توسل سے کہ ہمیں اس وقت جو ایک معاشرے میں بھیڑ ہے نا، یہ ایک رفتار ہے کہ اتنے قرآن مجید میں نے مکمل کر لیے، اتنے آپ نے کیا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے، کہ قرآن مجید کا یہ شرف اپنی جگہ، اس کے ایک ایک حرف پہ نیکی اپنی جگہ، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے. تو خدا را قرآن کی اگر ایک آیت بھی انسان سمجھ کے اور اس پہ مکمل ترجمہ اور تفسیر سے روز پڑھنے کا عادی ہو جائے تو وہ اپنی زندگی کو کتنا بلند لے کے جائے گا. اور وہ جو کہا گیا کہ ایک صحابی سے پوچھا آپ نے سورہ بقرہ کتنے عرصے میں مکمل کی، تو کہا 10 سال میں. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا میں جب ایک کام پہ، ایک حکم پہ عمل پورا نہیں کر لیتا تھا، میں اگلی آیت نہیں پڑھتا تھا. اچھا عائشہ، کیا قرآن پڑھانے والے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ اچھا، اس کے حوالے سے دیکھیں نا کہ جس نے، استاد کی تو ویسے ہی بہت بڑی فضیلت ہے، تو جو قرآن پڑھانے میں مدد کرے، قرآن کا آپ کا استاد ہو، اس کی فضیلت تو صحیح بخاری میں آئی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. سبحان اللہ. یعنی ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے ڈفرینٹ کرائٹیریاز بن گئے نا کہ فلاں بہترین ہے، اور ہر انسان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہماری آئیڈیل پرسنالٹیز، لیکن اسلام میں آئیڈیلائز جس کو کیا گیا ہے وہ قاری قرآن کو کیا گیا ہے، جو ان بچوں کو جو ہے وہ قرآن مجید کا نور ان کے سینوں میں منتقل کرتا ہے، ان کو پڑھنا سکھاتا ہے. اس کے حوالے سے تاریخ دمشق ابن عساکر میں ایک روایت موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے کر. سبحان اللہ. لیکن اس میں 3 شرطیں ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھے، اس کو پڑھائے اور پھر اس پہ عمل کرے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن مجید کو یہ حق دے گا. وہ کہا گیا نا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا مگر وہ جس کو اللہ اذن دے. تو قرآن کو یہ اذن ملے گا کہ اس کو پڑھنے پڑھانے والا
اور اس پر عمل کرنے والا، یہ تینوں خصوصیات جس شخص میں جمع ہوں گی، قرآن ان کی شفاعت کرے گا اور ان کو جو ہے وہ جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اس کے حوالے سے مجمع الجوامع للسیوطی میں ایک روایت ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کئی مرتبہ جاگتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن کی ایک آیت یا دین کی کوئی شک سکھائی، قیامت کے دن اللہ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چونکہ علم، قرآن تو منبع علم ہے، تو علم کی فضیلت بھی اس سے ہمیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، اس کا اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ کتنی فضیلت ہے کہ جس نے دین کا ایک مسئلہ کسی کو سمجھایا یا قرآن مجید کی ایک آیت کسی کو پڑھائی، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ایسا ثواب اس کو دے گا کہ جو اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے۔ یعنی ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ فلاں کام کریں، یعنی کسی کی مدد کریں، جیسے کسی کو روزہ افطار کروائیں کہ تو آپ کو روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا اور اس کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن قرآن پڑھانے میں معاملہ دگنے کا ہے کہ آپ جس کو قرآن مجید پڑھائیں گے آپ کو اس سے دگنا ثواب ملے گا، وہ جب جب پڑھے گا آپ کو اس سے ڈبل جو ہے وہ اجر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ دمشق ابن عساکر میں ہی ایک اور روایت موجود ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا، اللہ تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ دگنا اجر ملے گا اور ختم ہو جائے گی بات، ایک تو یہ پہلو، لیکن دوسری بات جو کہا گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس کو اجر ملا بس بات ختم، بلکہ قیامت تک اس کے اجر کو جو ہے وہ ملٹی پلائی کیا جاتا رہے گا اور یہ اس کا سلسلہ رہے گا۔ اچھا عائشہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور قرآن کی محبت، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ صحابہ قرآن مجید سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں نا آج ہم بھی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے وہ قرآن مجید کو جب اٹھاتا ہے تو اس کو چومتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے۔ اس نے نہ قرآن کا نزول ہوتے دیکھا، نہ اس نے صاحب قرآن کی زیارت کی، لیکن پھر بھی ایک محبت ہے۔ تو صحابہ کا کیا انداز ہوگا کہ انہوں نے تو خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نزول قرآن ہوتے ہوئے دیکھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کیفیات کو محسوس کیا اور ان کا مشاہدہ کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں در مختار میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے۔ ایک تو قرآن مجید کا چومنا بھی اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو محبت میں آ کے وہ کہتے ہیں مستوں کا جھومنا بھی عبادت سے کم نہیں، تو آپ قرآن مجید کو صبح صبح چومتے اور فرماتے کہ یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن سے جو محبت ہے وہ یہ کہ میرے رب کا کلام ہے۔ آپ کی کسی بیلوڈ کا لیٹر آ جائے تو آپ اس کو کتنی محبت سے اور آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، تو یہ تو خالق کائنات کا لیٹر ہے آپ کی طرف، تو آپ اس سے محبت کیا کرتے۔ آداب تلاوت کے حوالے سے کیا کہیں گی عائشہ؟ اس ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، اور ابتدائی سورت میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ سورہ توبہ کی تلاوت شروع سے کر رہے ہیں تو اس میں تو آپ پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے، لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ توبہ آ گئی ہے تو چونکہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذابات کا ذکر ہے، تو اس حوالے سے سورہ توبہ سے پہلے اسپیسیفکلی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ اور آداب تلاوت میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ تلاوت کے لیے، یہ تو بلکہ شرط ہے تلاوت کے لیے، کہ انسان باوضو ہو، اور بہتر ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھے، اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور اس احساس میں، وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اقبال جب بھی قرآن پڑھنا تو وہ کیفیت محسوس کرنا کہ جیسے ڈائریکٹلی قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے تمہارے قلب پر ہی نازل ہو رہا ہے، تو تب تم اس کے فیوز و برکات کو مزید بہتر طور پہ جو ہے وہ پا سکو گے۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت پیغام آپ کا، اور اللہ کرے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے لیے بے حد سود مند اور سیر حاصل ہو، اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں ان تمام احکامات کا اطلاق بھی کر سکیں۔ تو قرآن کریم ایک بہت تفصیل طلب ٹاپک ہے عائشہ، اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ کے پروگرامز میں بھی ضرور بات کریں گے۔ اب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔